بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے اس سورت کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سورت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیجئے۔ اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرے اس شخص کا حال بیان کریں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرے ان سے پوچھیں کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ جو تیسرا سوال تھا اس کا جواب تو کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اس سوال کا جواب اس سے پچھلی جو صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس میں اس صورت کا جواب آ چکا ہے، اور پہلے 2 سوالات کے جوابات میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصے ان کی معیت میں سفر کیا تھا۔ یہ 3 واقعات تو اس صورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ اس کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، اس صورت میں بطور خاص اس کی تردید کی گئی ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کی کئی فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ خاص طور پر جمعے کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اسی لیے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ جمعے کے دن اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں سورہ کہف کی بڑی فضیلت اور اس کی تلاوت کی بہت سی برکات ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت میں یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں تلاوت کی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی شروع کی اور آخر کی آیتیں پڑھتا ہے اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو شخص پوری سورت پڑھتا ہے تو اس کے لیے زمین و آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا۔
جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آیا تو یہ اس کے فتنے سے بھی بچا رہے گا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اسے ایک نور دے دیا جاتا ہے جو زمین سے آسمان تک دراز ہوتا ہے، اور اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابی قروہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جس کے ساتھ 70,000 فرشتے آتے تھے، جس کی بڑائی نے زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیا تھا، جس کی تلاوت کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں ضرور بتلائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سورہ اصحاب کہف ہے۔ جو شخص جمعے کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک سب کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 3 دن کے مزید بھی، اور اسے ایک نور دیا جاتا ہے جو زمین سے آسمان تک پہنچتا ہے، اور اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتیں زبانی پڑے گا دجال کا فتنہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور جو پوری سورت پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں رات کو سورہ کہف پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رات شیطان داخل نہیں ہو پاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوتے وقت سورہ کہف کی آخری 5 آیتیں پڑھے گا تو جس وقت وہ بیدار ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے بیدار فرما دیں گے۔ یہ روایت صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، اور فرمایا ہے کہ میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے۔ اب جو لوگ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے ان کو چاہیے کہ ان آیات کی تلاوت کر لیا کرے۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے ائمہ کرام نے شب جمعہ میں اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کو مسنون قرار دیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ ہر شب سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ کہف کی عظمت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری سورت ایک وقت میں نازل ہوئی تھی، اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے تھے۔ اس سورت کے جو فضائل و برکات احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں ان پر اعتقاد و یقین کے ساتھ ہر جمعے کو اس کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔